السلام علیکم، MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ ایک نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی اجلاس میں اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے مشاورت کے لیے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا لیا۔ سینٹ الیکشن کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 12:15 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہفتے کو وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو کابینہ فارغ ہو جائے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ ملنے پر کابینہ فارغ ہوتی ہے تو عمران خان اگلے وزیر اعظم کے انتخاب تک کام کرتے رہیں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 75 ڈسکہ کے ضمنی انتخاب کے نتائج روک کر حلقے میں دوبارہ پولنگ کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ علی اسجد ملئی نے درخواست میں مخالف امیدوار نوشین افتخار الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا ہے۔ ڈسکہ ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملئی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ دیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا گیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ دھاندلی کے الزام میں مریم نواز اور علی حیدر گیلانی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب ادھار کا اقتدار اور کرائے کا اعتماد اپنا نہیں ہوتا۔ جمہوریت کو جتنا نقصان آپ نے پہنچایا ہے تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران صاحب اعتماد آپ نے کھویا اور غصہ الیکشن کمیشن پر کیوں؟ اپنی دفعہ جمہوریت پر لیکچر اور دوسروں کے ووٹ چوری۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج کو 100 دن مکمل ہو گئے۔ کل ملک کی مصروف ترین شاہراہیں بند کر دی جائیں گی۔ دلی کے دھرنوں میں مستقل رہنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ مودی سرکار پر کسانوں کا غصہ بجا ہے، انہیں سردی، گرمی اور بارشوں میں رکھا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر فاروق عبداللہ کی ایک بالی ووڈ گانے پر ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فاروق عبداللہ نے وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب امرندر سنگھ کی پوتی کی شادی کی تقریب میں بالی ووڈ گانے آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے پر ڈانس کیا، جس کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے سینٹ الیکشن کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی اجلاس میں اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے مشاورت کے لیے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلا لیا۔ سینٹ الیکشن کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہفتے کو وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو کابینہ فارغ ہو جائے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ ملنے پر کابینہ فارغ ہوتی ہے تو عمران خان اگلے وزیر اعظم کے انتخاب تک کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے سینٹ انتخاب میں غیر جانبدار رہے، جبکہ آصف علی زرداری کے اس بیان میں صداقت ہے کہ ان کے اندازے سے کم لوگ بکے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ سے پہلے پنجاب کی طرف جائے گی۔ امید ہے پرویز الہی عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ واضح رہے کہ سینٹ الیکشن میں حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کی شکست کے بعد وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے اجلاس 6 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔
قومی اسمبلی کے حلقہ 75 ڈسکہ کے ضمنی انتخاب کے نتائج روک کر حلقے میں دوبارہ پولنگ کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ علی اسجد ملئی نے درخواست میں مخالف امیدوار نوشین افتخار، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا ہے۔ ڈسکہ ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملئی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ دیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ حقائق کے برعکس ہے۔ الیکشن کمیشن نے دستیاب ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا۔ حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کا کوئی جواز نہیں۔ عدالت 19 فروری کو ہونے والے NA 75 ڈسکہ کے انتخابی نتائج جاری کرنے کا حکم دے۔ حکمران جماعت کے NA 75 ڈسکہ سے امیدوار کا کہنا ہے کہ دوبارہ الیکشن کرانے کا مطلب حلقے کے عوام کو دوبارہ امن و امان کی خراب صورتحال کی طرف دھکیلنا ہے۔ مخالفین پہلے ہی ضمنی الیکشن میں شکست سے دوچار ہو چکے ہیں۔ یاد رہے الیکشن کمیشن نے NA 75 کے انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ چیف الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ضمنی انتخاب شفاف انداز میں نہیں ہوئے، خوف و ہراس پھیلایا گیا، لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک نہ تھا۔ NA 75 ڈسکہ میں دوبارہ انتخاب 18 مارچ کو ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا گیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ دھاندلی کے الزام میں مریم نواز اور علی حیدر گیلانی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کیوں نہیں کی گئی؟ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ کرنا توہین عدالت ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو اور مریم نواز کا بیان دھاندلی کا ثبوت ہے۔ ویڈیو اور بیان پر الیکشن ایکٹ کے تحت کارروائی کر کے سیکشن 167، 168، 170 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا جائے۔ انتخابات میں دھاندلی قابل دست اندازی جرم ہے، اس کی انکوائری کی جائے۔ استدعا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب ادھار کا اقتدار اور کرائے کا اعتماد اپنا نہیں ہوتا۔ جمہوریت کو جتنا نقصان آپ نے پہنچایا ہے، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا، عمران صاحب اعتماد آپ نے کھویا اور غصہ الیکشن کمیشن پر کیوں؟ اپنی دفعہ جمہوریت پر لیکچر اور دوسروں کے ووٹ چوری۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کا شہریوں کی سہولت کے لیے ایک اور احسن قدم، آن لائن ڈرائیونگ سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شاکر حسین داور نے ٹریفک دفتر میں کیا اور گرین پاکستان مہم کے تحت ٹریفک دفتر کے لان میں پودا بھی لگایا گیا۔ ٹریفک دفتر جہلم میں شہریوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس نے آن لائن ڈرائیونگ ٹیسٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ DPO جہلم شاکر حسین داور نے ٹریفک دفتر میں افتتاح کیا۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس کے افسران بھی موجود تھے۔ گرین پاکستان مہم کے تحت ٹریفک دفتر کے لان میں پودا بھی لگایا گیا۔ اس موقع پر DPO شاکر حسین داور نے کہا کہ حکومت پنجاب نے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے احسن قدم اٹھایا ہے، اس سے تمام شہری فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج کو 100 دن مکمل ہو گئے۔ کل ملک کی مصروف ترین شاہراہیں بند کر دی جائیں گی۔ دلی کے دھرنوں میں مستقل رہنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ مودی سرکار پر کسانوں کا غصہ بجا ہے، انہیں سردی، گرمی اور بارشوں میں رکھا گیا۔ کسانوں نے احتجاج کے 100 روز مکمل کر لیے۔ مودی سرکار نے کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دلی کے دھرنوں میں مظاہرین کے لیے پانی کی سپلائی روکنے کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ کاشتکاروں نے اپنے واٹر پمپ لگا لیے۔ کسان رہنما راکیش نے کہا ہے، لڑائی لمبی چلے گی، سرکار سے بات چیت کا کوئی امکان نہیں۔ سنگھو بارڈر پر لکڑی کی جگہ لوہے کے راڈ لگانے شروع کر دیے۔ گرمی سے بچنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، پنکھے اور AC لگائے جا رہے ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بڑی کمپنیاں سب کچھ کھا جائیں گی، بھارت میں اناج کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر فاروق عبداللہ کی ایک بالی ووڈ گانے پر ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق فاروق عبداللہ نے وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب امرندر سنگھ کی پوتی کی شادی کی تقریب میں بالی ووڈ گانے آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے پر ڈانس کیا، جس کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فاروق عبداللہ نے 1967 میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈ فلم
برآمد چاری کے گانے پر ڈانس کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فاروق عبداللہ گانے پر لپسنگ کے ساتھ ڈانس بھی کر رہے ہیں اور امرندر سنگھ ہاتھ جوڑ کر فاروق عبداللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ فاروق عبداللہ کی ڈانس کی ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ملے جلے رد عمل کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔